سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک تھے اور ہر برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح جھوٹے اور بیکار کھیل کھیلنے سے بچتے تھے۔ جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی اور ہر ناپاکی سے دور رہے۔ جب کبھی کوئی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو نبی اور رسول کی شان کے مناسب نہ ہو تو آپ کو اللہ اس سے صاف بچا لیتا تھا۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبے کی دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ بچے اپنے اپنے تہبند لنگی اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لاد رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس لگتی تھی جس میں لوگ فضول قصے کہانیوں میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ کو راستے میں ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہی جا کر آنکھ کھلی۔ قریش کے سبھی لوگ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ان پر لاکھوں کروڑ اور درود و سلام ہو 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں آدمی کی سمجھ بوجھ اور عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ شروع جوانی کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہیں، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رسول اور قاصد بنائے اور جاہلوں اور نادانوں کو سکھانے کے لیے ان کا استاد مقرر فرمائے۔ پہلی وحی۔ بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیک خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب بھی آپ دیکھتے صبح کے سورج کی طرح پورا ہو کر رہتا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنانا چاہا، آپ اکیلے رہنے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ کئی دن کا کھانا لے کر مکے کے قریب ایک پہاڑ جس کا نام غار حرا ہے چلے جاتے اور وہاں دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی بری حالت دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا۔ آپ اسی غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر پہنچے اور فرمایا اقرأ، پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی یعنی بچپن سے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے سے لگا کر زور سے دبایا جس سے آپ کو تکلیف ہونے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ کر دوسری اور تیسری مرتبہ فرمایا پڑھو۔ آپ نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب دبا کر چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کیا پڑھوں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، اے اس خدا کا نام پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو تمہارا خدا بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم و تربیت کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ بتوں کے پجاریوں کو اللہ کے نام سے آشنا کرانا آپ کا کام بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا۔
یہ 5 آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے اپنی غمسار بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غمزدہ نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے گئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ پھر کہا اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں اس کو لے کر آپ سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ اتفاق یہ کہ اس کے کچھ ہی دن کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 3 سال کے وقفے کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی اور اللہ کا یہ حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ترجمہ، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، گندگی کو چھوڑ دو۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت، توحید، فرشتے، رسول، کتاب، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ایمان اور خدا کی باتیں سنائیں، رب کی بڑائی بیان کریں، ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ پہلے مسلمان ہونے والے عرب کے لوگ حد درجہ جاہل اور خدا کے دین سے بے خبر تھے، شرک و کفر میں پھنسے ہوئے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے ایک مشہور تاجر تھے۔ ان کو جب آپ نے خدا کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اس وقت سے برابر آپ کے ہر کام میں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے کم عمر بیٹے حضرت علی یہ ہمارے رسول کی گود میں پلے بڑے تھے اور آپ کے ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم زید بن حارثہ تھے، انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانا شروع کیا۔ بڑے بڑے لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ چرچا چپکے لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکے میں مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے جیسے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکے کے باہر بھی پھیلنے لگا اور جب قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا پتہ چلا تو ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی محبت، دونوں ایسے چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان چھپ کر پہاڑوں کے اوپر اور غاروں کے اندر جا کر نماز پڑھتے
اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کسی چوٹی پر نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب آ گئے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ چچا ابو طالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر بتوں کے خلاف نصیحت اور واعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے وہ اسلام قبول کر لیتے، ہر دھرم ہوتے تو وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں کعبہ کے پاس ایک محلہ تھا جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی باتیں سناتے تھے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے تھے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے تھے وہ یہیں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہوتے تھے۔ قریش کو دعوت۔ 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر خدا کا نام بلند کیجئے اور بغیر ڈرے بت پرستی کی مخالفت کیجئے اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سنائیے۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی حمایت کا بیڑا اٹھایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی وہ بھی آپ ہی کا ایک اور چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر خدا کو اپنا خاصد اور پیغمبر بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی دولت مند آدمی کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور اب وہ ظاہر ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ نے مکے کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہو جانا ضروری تھا، اس لیے مکے کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی ناراض ہو کر چلے گئے۔ عام تبلیغ۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کے ناراضگی کی پرواہ نہ کی اور بت پرستی کی برائی کھلم کھلا بیان کرتے رہے اور خدا کی توحید، عبادت، قیامت کا ذکر اور اچھے اخلاق کی نصیحت فرماتے رہے۔ جن کے دل اچھے تھے وہ آپ کی بات قبول کر جاتے تھے، لیکن جو دل نیک نہ تھے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ ایک مرتبہ مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر اتنی زور سے کھینچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اکھڑ گئے۔ راستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے۔ آپ کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کستے، لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر اور پاگل مشہور کرتے، اور جو نیا آدمی آتا اس کو پہلے ہی جا کر کہہ دیتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ دادوں کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس مت جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ تمام سختیاں جھیلتے تھے اور اپنا کام کرتے جاتے تھے۔
قریش نے دیکھا کہ یہ کسی طرح نہیں رک رہے ہیں تو ایک دن وہ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم کو جاہل کہتا ہے، اب یا تو آپ بیچ سے ہٹ جاؤ یا آپ بھی میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ چچا ابو طالب نے دیکھا کہ وقت اب نازک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ ظاہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی مدد کا سہارا تھا تو یہی چچا تھے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر فرمایا چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دیکھ کر اور آپ کی اس اثر سے بھری ہوئی بات کو سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ اپنا کام کرتے رہو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ چچا کا یہ جواب سن کر دل میں تھوڑی ہمت ہوئی اور اپنا کام تیزی سے کرنا شروع کیا۔ اکثر قبیلے کے آدمی مسلمان ہونے لگے تھے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ دھمکی سے کام نہیں چلا تو اب ذرا پھسلا کر کام چلائیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی شخص کو، جو قریش کا ایک سردار تھا، سمجھا بجھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس پہنچ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم مکے کی سرداری چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، یا اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام کو چھوڑ دو۔ عتبہ کو خیال تھا کہ ہم جو چال چلے ہیں اس کی کامیابی میں شک ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تین باتوں میں سے کسی ایک کی لالچ میں آ کر ضرور ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس نے وہ جواب سنا جس کی اس کو ذرا بھی امید نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیاتیں پڑھی، قرآن پاک کی چند آیتیں اس کو سنائی۔ ان آیتوں کو سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ عتبہ نے کہا، بھائیو، محمد جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ کام تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سمجھاتے، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ان کی بڑی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔